السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل داء دواء او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ناظرات، ہر منڈے کو ہمارا یہ لائیو پروگرام ہوتا ہے اقرا ٹی وی الخیر پر، اور یہ ہر منڈے کو آپ لوگ ماشاءاللہ سنتے ہیں پابندی کے ساتھ، اور آپ بہت انجوائے ہوتے ہیں، اور آپ کو بہت کچھ سمجھنے کا ملتا ہے، سیکھنے کا ملتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں رقیہ شرعیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ آج پھر دوبارہ آپ کا خادم سراج الدین حاضر ہوا ہے آپ لوگوں کی خدمت میں، تاکہ کچھ مزید باتیں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بیان کی جائیں، جو میرے لیے بھی فائدہ مند ہو، آپ کے لیے بھی بینیفٹ ہو، اور ہماری آل اولاد اور ہماری کاروبار کے لیے، گھر کے لیے، جس قسم کی پریشانیاں ہوں، ہر ایک چیز کے لیے اللہ پاک ہمیں نفع پہنچائیں اور ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ بات ضرور یاد رکھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم رقیہ کیا، دم جھاڑ پھونک کیا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا ہے، صحابہ کرام نے اپنے لیے کروایا ہے۔ یہ تو بالکل صحیح احادیث میں موجود ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اس کا جواز ہے، پرمیسیبل ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ یہ قرآن کریم سے جھاڑ پھونک کرتے ہیں، قرآن کریم سے رقیہ کرتے ہیں، حدیث پڑھ کر رقیہ کرتے ہیں۔ یہ قرآن تو ہدایت کے لیے ہے، یہ تو ہدایت کے لیے ہے، یہ کیوں دم کرتے ہیں؟ ان لوگوں کو بھی ہم جواب دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے ہدایت کا راستہ بتلانے کے لیے۔ انہوں نے خود اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر، اس طرح صحابہ کرام پر دم کیا، جھاڑ پھونک کیا اور رقیہ کیا۔ یہ تو بالکل صحیح ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ منع کرتے ہیں، ریفیوز کرتے ہیں کہ قرآن تو ہدایت کے لیے ہے۔ ہم نے مانا، بالکل قرآن ہدایت کے لیے ہے، جہاں باطنی شفا کے لیے ہے وہاں ظاہری شفا کے لیے بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے آتا ہوں، آپ کو بخاری شریف، مسلم شریف کی صحیح حدیث سے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بات ضروری ہے، بہت سارے لوگ اس کے مخالفت کرتے ہیں، لیکن نہیں، اگر ہم نے اس کی مخالفت کی تو پھر ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اور صحابہ کرام کی سنتوں کی مخالفت کرنے والے بنیں گے۔ تو میں آگے بڑھوں اس سے پہلے آپ لوگ ماشاءاللہ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، جتنے لوگ جہاں جہاں سن رہے ہیں اپنا فون اٹھائیں، فون اٹھا کر اپنے رشتہ دار کو، اپنی فیملی کو،
اپنی اولادوں کو، اپنے ریلیٹیوز کو، فرینڈز کو، فیملی کو فون کر کے بتائیں یہ پروگرام سنیے، اس میں آپ کا حصہ لگ جائے گا۔ اگر کوئی عمل کر لے، کوئی ایک آیت بھی پڑھ لے، کوئی ایک وظیفہ بھی پڑھ لے، تو آپ کا حصہ اس میں لگ جائے گا، اور کسی کو شفا مل گئی تو یہ بہت زبردست ہے، گویا آپ رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ ضرور کیجئے کہ لوگوں کو دعوت بھی دیجئے کہ اس پروگرام کو سنیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس پروگرام کی دعوت دینے پر، اور بھی پروگرام ہے، دعوت دینے پر آپ لوگوں کا نام دعوت و تبلیغ کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا کہ آپ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنانے کے لیے لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، لوگوں کو انکریجمنٹ کرتے ہیں۔ اس سے آپ کا ثواب دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اور کسی کا بھلا ہو جائیں، کسی کا کام ہو جائیں، کوئی پریشان ہو، اور جو آدمی پریشان حال کی دنیا میں مدد کرتا ہے، میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کسی پریشان زدہ کی پریشانی کو دور کرے کسی اعتبار سے بھی، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی پریشانی کو دور کرے گا جس وقت کوئی پریشانی دور کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ بہت کام کی بات ہے۔ ساتھ ساتھ میں آگے بتاتا چلوں، بہت ضروری ہے کہ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ قرآن صرف ہدایت کے لیے ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ دم جھاڑ پھونک، جس کو عربی میں رقیہ کہتے ہیں، اردو میں اس کو دم کرنا، جھاڑ پھونک کرنا، قرآن پڑھ کر دم کر دیا، حدیث کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پڑھ کر دم کر دیا، کسی کی مدد کر دی، اس کو اردو میں کہتے ہیں۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں شرک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ توکل کے خلاف ہے، ہر ایک کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جہاں جسمانی بیماریوں میں اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ جسمانی بیماریوں میں جب آدمی کو سر میں درد ہو تو میں بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ۔ اسباب کے درجے میں ہمیں یہ کرنا ہے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اوپر دم کیا، اپنے گھر والوں پر دم کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں، اور کتاب کی بات نہیں کرتا ہوں، بخاری شریف کا درجہ قرآن کے بعد کا ہے، اس میں لکھا ہے باب الرقیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیپٹر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رقیہ کرنا ثابت ہے، یہ ثابت ہے۔ مستقل چیپٹر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، اور اس میں وہ حدیثیں بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے، گھر والوں کے لیے اور صحابہ کے لیے کیا دم، جھاڑ پھونک اور اس طرح رقیہ کا حکم فرمایا، اور کس طرح کیا ہے، اور کیا ہے، کیا پڑھایا آپ نے۔ اس کا ثبوت بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، اس سے بھی زیادہ ترمذی شریف میں، ابو داؤد شریف میں، نسائی شریف میں، حدیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے۔ کوئی اس کا انکار؟ کیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ توکل کرنے والا ہوں؟ ان کو پتہ نہیں تھا؟ کیا صحابہ کرام سے زیادہ میں توکل کرنے والا ہوں؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا؟ جو اس کا انکار کرے وہ اپنے آپ کا گویا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اس لیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ بخاری شریف اٹھا کر دیکھ لیجئے، میں آپ کو کچھ باتیں ضرورت کی ہے وہ میں بیان کروں گا، چونکہ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ ہر منڈے کو آپ کے سامنے انشاءاللہ اسی پر بات ہوتی ہے، تو ذہن کے اندر میں اگر کوئی کوشچن ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ قرآن ہدایت کے لیے ہے،
نہ کہ جھاڑ پھونک کے لیے، نہ کہ رقیہ کے لیے، وہ بھی غلط ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بالکل خلاف بول رہے ہیں۔ جو لوگ یوں کہتے ہیں یہ رقیہ، یہ شرک ہے، یہ لوگ بھی غلط ہے۔ اللہ کے حبیب نے خود کیا ہے، صحابہ سے ثابت ہے، سارے صحابہ نے حدیث بڑی پڑھی ہے، آپ کے سامنے کتنی حدیث بیان کروں میں۔ اور جو لوگ یوں کہتے ہیں یہ توکل کے خلاف ہے، یہ بھی غلط ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا متوکل کون ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے قرآن کی آیتیں اپنے اوپر پڑھ کر دم کیا ہے۔ صحیح حدیث ساری بخاری شریف، مسلم شریف میں موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے واقعہ بیان کروں۔ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الرقیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، اور اس میں سب سے پہلے حدیث لے آئے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ آپ بھی سیکھیں کہ اپنے اوپر بھی دم کریں، کیا پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے۔ میں آج بہت ساری کام کی باتیں آپ کو بتاتا ہوں، انشاءاللہ آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال ہو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں پریشانیوں کے لیے، لیکن ہم بات کرتے چلتے ہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس روایت جو انس بن مالک کے ہے، اس روایت میں بخاری شریف میں حضرت عبدالعزیز اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہما دونوں صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو حمزہ، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، فرمایا کہ بہت زیادہ مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، پریشانی ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں، آپ کچھ مجھے بتائیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں وہ دم جھار نہ بتاؤں، وہ رقیہ نہ بتاؤں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، آپ کھول کر دیکھ لیجئے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ پھر اس کے بعد ان کے اوپر دم کرتے ہیں، اللہم رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ بخاری شریف میں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ کر دم کرتے تھے، اللہم رب الناس، اور دوسری روایت اس کے آگے ہے، اس میں اللہم رب الناس اذهب الباس اشفی انت الشافی لا شفاء، اشفی شفا دے، انت الشافی تو ہی شفا دینے والا ہے، لا شفاء کوئی شفا نہیں دے سکتا، الا شفاؤ کا مگر تو ہی کیوں کر سکتا ہے، لا یغادر السقما جب تو دے دے تو پھر کوئی بیمار پریشان نہیں کر سکتا۔ اتنے بیمار تھے حضرت ثابت، روایت میں آتا ہے ان کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد دم کر دیا۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، میں ایک دم ٹھیک ہو گیا، مجھے شفا مل گئی، شفا مل گئی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دم جھار کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی کرتے تھے۔ انس بن مالک یہ وہ صحابی ہے جو 10 سال رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، خدمت کرتے رہے، ان کا کام کاج کرتے رہے۔ بچپن کی عمر میں ان کو وہاں رکھ دیا تھا۔ ان کی والدہ نے فرمایا میں جب 20 سال کا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، انہوں نے 10 سال تک مسلسل خدمت کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں صاف صاف ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ فرماتے تھے۔ اور بخاری شریف کی دوسری حدیث حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بخاری شریف ہے۔ ہم ایک کال لے لیتے ہیں،
دوسری حدیث کی طرف جائیں اس سے پہلے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میں بہت زیادہ پریشان ہوں. میرے ہسبینڈ دوسری عورتوں کے ساتھ 3-4 سال سے لگے ہوئے ہیں. گھر میں غصہ کرتے ہیں. جون بیٹی ہے, بیٹا ہے. ٹھیک. غصہ کرتے ہیں, بہت زیادہ لڑتے ہیں, باہر رہتے ہیں. گھر میں آئے تو غصہ کافی 3-4 عورتوں کے ساتھ لگے 3-4 سال سے. مجھے پتہ اب چلا ہے. اچھا ٹھیک, آپ سنتے رہیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل فرما دے. اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں گھر میں. محمد انشاءاللہ میں بتاتا ہوں. ایک اور کال ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بھائی میرے 2 کوسچن ہیں. جی فرمائیے. ایک جو ہے نا میری والدہ ہے, مدر ان لو ہے نا, ان کو ایک تو ڈپریشر ہے, دوسرا ہائی بلڈ پریشر ہے, تیسرا ان کو ایپلیپسی بھی ہے. وہ بہت ساری دوائیں کھاتی ہیں نا, دوائیں. تو ان کے جو ہے نا وہ جو نیک ہے نا, ان کی رگیں جو ہے نا, ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ بہت ڈیمیج ہوئی ہیں اور وہ بہت اب کمزور ہے. تو وہ کانوں سے بھی نا بہت کم سنتی ہے. تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر کہ یہ سب آپ کے جو ان رگوں کا مسئلہ ہے, اس لیے آپ کو ایپلیپسی بھی ہے اور وہ آپ بہت کم سنتی بھی ہیں, ان کی وجہ ہے. دماغ کی رگیں, دماغ جی کی دماغ کی رگیں ہیں نا, وہ جو بریک ہوتی ہیں. جی جی صحیح. وہ کہتے ہیں کہ بہت وہ ڈیمیج ہو گئی ہیں. صحیح. تو آپ کچھ ان کے لیے پڑھنے کے لیے بتائیں یا کوئی ایسی انشاءاللہ آپ سنتے رہیے. میں آپ کو انشاءاللہ بہترین ایک عمل بتاتا ہوں, آپ کرتے رہیے انشاءاللہ. میرا دوسرا کوسچن ہے کہ کچھ میری بچیوں کی شادی کے لیے کچھ بتائیں. ان کی کوئی شادی نہیں نہ ہو رہی ہے. تو آپ 2-3 ہفتے پہلے آپ نے بتایا سو سورت کو 111 دفعہ پڑھی. جی جی جی. تو وہ تو میں پڑھ رہی ہوں. اچھا. اس جمعے کو ماشاءاللہ 21 دن ہو جائیں گے. وہ میں کنٹینیو رکھوں گی, لیکن ساتھ اور کچھ پڑھنے کے لیے بتا دے تو وہ بھی میں کروں گی. ٹھیک ہے, میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں, آپ سنتے رہیے انشاءاللہ. جی مہربانی بھائی. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں حدیث کی طرف جاؤں اس سے پہلے بخاری شریف سے حوالہ بیان کروں. ایک اور کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو, وعلیکم السلام. جی جی. میں نے آپ سے پوچھا, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. اور دوسرا میں نے کہنا تھا کہ وہ اگر منہ پہ چیک کے پاس ایسے وہ وائٹ دھبے پڑ جاتے ہیں, اس کے لیے کیا دعا ہے؟ کوئی دعا ہے؟ لیکن مجھے پلیز مجھے وہ سپارہ اور آیت و سارا کچھ پراپر پلیز بتا دیں کہ آپ کی بات, آپ کا سوال مجھے سمجھ میں نہیں آیا. آپ کیا پوچھ رہے ہیں مجھے؟ جو چہرے پہ بعض کا منہ پہ وائٹ سے دھبے نہیں پڑ جاتے. جی جی, میں سمجھ میں نہیں آیا کیا کہہ رہے ہیں آپ. وہ وائٹ اسکن پہ چٹے چٹے داغ نہیں پڑ جاتے؟ اسکن پرابلم ہے. جی جی, اسکن پہ داغ پڑ جاتے ہیں, جو اس کے لیے کوئی دعا ہے؟ ٹھیک, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ, آپ سنتے رہیے انشاءاللہ. کالر کا ایک اور کال لے لیتے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر احسان, آپ خیریت سے ہو؟ اللہ کا شکر ہے. مفتی صاحب میرے سر میں بہت درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بہت شدت سے درد ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چھریاں چلا لیتا ہے. ٹھیک. تو ڈاکٹر کے پاس ہی جا جا کے تھک گئی ہوں. جو آپ نے عمل بتایا تھا کہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے مساج کرنا, وہ بھی کر چکی ہوں, آرام نہیں آتا. ٹھیک ہے انشاءاللہ, میں بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ. آپ سنتے رہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. سب ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر احسان ہے. جی اچھا, بڑا اچھا پروگرام تھا آپ کا. بیان ہم سب تو سنتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں, اور واقعی اس کے بغیر, دم کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. جب تک آپ لوگ کی جتنی چیزیں دعائیں بتائی ہیں, بڑا اس نے اثر کیا ہے. ہم لوگ تو محتاج ہیں آپ لوگوں کے کہ آپ نے دین سیکھا ہوا ہے. یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ دم غلط ہے نا, نعوذ باللہ. میرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو بڑی پریشانی ہے, جو پہلی عورت نے کہا, ایک اس طرح کا مسئلہ. ایک دوسرا بچہ ہے چھوٹا, تو بہت تنگ کرتا ہے. 5 سال کے بچے کچھ بھی نہیں سنتا, سارا کچھ اس کو پڑھنا آتا ہے, سب کچھ پڑھتا بھی ہے, سمجھتا بھی ہے, لیکن بس وہ بیٹھتا نہیں ہے آرام سے اور سنتا نہیں ہے نا.
ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کچھ بتا دیں. تو آپ اگر آپ ہم لوگ کا اب سے دم کروائیں تو آپ لوگ آ سکتے ہیں دم کرنے کے لیے, کوئی پرائیویٹ انشاءاللہ نمبر ہو تو. انشاءاللہ کبھی وقت ملے گا. تھوڑا میں بزی رہتا ہوں, پڑھاتا ہوں اور بہت سارے کام ہوتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا نہیں ہوں, تو وہ آپ کو کرنا شروع پرائیویٹ کیجیے نمبر نہیں مل سکتا؟ انشاءاللہ. میں بعد میں انشاءاللہ اس کے بعد بتا دیتے ہیں انشاءاللہ. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک اور کال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی مفتی صاحب, جی جی بتائیے. جی اچھا جی, میرا ایک بھائی ہے, اس کی عمر تقریباً 82-83 سال عمر ہے. ہوں اچھا, تو تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا وہ سویا ہوا تھا, اور صبح اٹھا تو تمام یہ کپڑوں پہ چھینٹیں تھیں خون کی. خون کے, نہ اچھا ناک سے پانی ہے, نہ ناک سے خون آیا, نہ دوسری نہ کوئی زخم ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہ خون کی چھینٹیں تھیں. صحیح. اب وہ قمیص میں بھی تھی, قمیص سے بھی تھی, اور دوسری چیز ہے اس کے بعد سے طبیعت خراب رہتی ہے. اچھا 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 اچھا, اور یہ ہے کہ بازوؤں میں جیسے چیمٹیاں پھرتی ہیں, ایسی تکلیف ہوتی ہے. اچھا اور بدن میں بھی درد رہتا ہے. اچھا. اس کے بارے میں کوئی جناب کوئی. ٹھیک ہے, آپ انشاءاللہ سنتے رہیے, آپ کا بھی انشاءاللہ نمبر آئے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں شروع کرتا ہوں شروع سے انشاءاللہ. ایک اور کال ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال ڈراپ. جی, پہلے کالر نے جو سوال کیا ہے, ہم حدیث کی بخاری شریف کی طرف جائیں اس سے پہلے کچھ کالر کے جواب دے دیتے ہیں. یہ ایک جنرل وظیفہ ہے کہ اگر بیٹا یا بھائی یا شوہر یا عورت زنا کی عادت پڑ چکی ہو, باہر رات میں دیر سے آتے ہو اور غلط کام کرتے ہو, اور پھر کچھ کہا جائے تو غصہ کرتے ہو, ایسے لوگوں کے لیے سب سے پہلے تو قرآن کریم کی ایک آیت ہے, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. اسمال آیت ہے, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ, زنا کے قریب تک نہ جاؤ, إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا, بہت ہی گندا کام ہے یہ, وَسَاءَ سَبِيلًا, اور یہ راستہ جو تم اختیار کرتے ہو اللہ کہہ رہے بہت برا راستہ ہے. اس آیت کو 21 بار پانی میں دم کر کے اگر کوئی آدمی برا کام کرتا ہو, زنا یا اور کوئی غلط گندے کام کرتا ہو, اس پر دم کر دیا جائے. انشاءاللہ اس آیت کی برکت سے زنا کے قریب تک نہیں جائے گا. یہ کئی لوگوں کا تجربہ ہے. اور اگر اس آیت پڑھنے میں ڈیفیکلٹی ہو تو پھر اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا مانعو اور یا ہادی. یا مانعو منع کرنے والا, سٹاپ, اور یا ہادی اللہ ہدایت دینے والا. یہ دو نام ہیں. اس کو 41 ٹائم یا 111 بار اس کو پانی میں شوگر میں دم کیا جائے. ساتھ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ بھی 7 بار دم کر لیں. غصے کے لیے زبردست علاج اللہ کے حبیب کا بتلایا ہوا ہے کہ جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو. یہ غصے کے لیے زبردست علاج ہے. گھر میں اگر لوگ غصہ کرتے ہو, بچے غصے کرتا ہو, یا شوہر یا گھر میں بیوی کوئی بھی ہو, اس کو پڑھ کر کھانے میں دم کر لیا جائیں. 21 بار یا 11 بار سارے گھر کے لوگ کھانا کھائیں. انشاءاللہ سب کے اندر میں محبت پیدا ہوگی, آپس میں ایک دوسرے کے خیرخواہ بن جائیں گے. یہ 2 وظیفے ہیں جو بہت ضروری ہے. چاہے چھوٹا بچہ غصہ کرتا ہو یا بڑا بچہ ہو یا شوہر ہو یا بھائی ہو یا دادا ہو, کوئی بھی ہو, یا ماں ہو یا بیٹی ہو, کوئی بھی, اگر وہ شریعت کے مطابق غصہ کرتے تو ٹھیک ہے. لیکن بیجا غصہ کرتے ہیں وداؤٹ این کوئی ایکسکیوز, کچھ بھی نہیں ہے, اور غصہ کرتے ہیں, تو ایسی صورت میں اس کی مثال بے شمار ہے. بچے باہر جاتے ہیں, رات میں دیر سے آتے ہیں, اگر ماں نے کچھ کہہ دیا غصہ کرتے ہیں, ماں کے سامنے بولتے ہیں,
یا اس طرح کا شوہر دیر سے آیا کچھ کہہ دیا بیوی نے غصہ کرنا شروع کر دیا، اس طرح بھائی کو کہہ دیا غصہ کرنا شروع کر دیا۔ سب سے اچھا عمل غصہ کو دور کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 بار پانی میں دم کر کے، شوگر میں دم کر کے، کھانے میں دم کر کے سب کو کھلا دیں، انشاءاللہ اس کے برکت سے غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور وہ آیت میں نے بتائی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ انشاءاللہ باقی اور لوگوں کا ہم جواب دیتے ہیں بریک کے بعد، آپ لوگ سنتے رہیے، سب کا جواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو بریک لے رہا ہوں لیکن آپ سنتے رہیے، ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا، سارے کالر کا جواب دوں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔